ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اگر دنیا میں سب سے عیاش اور مالدار حکمرانوں کی بات کی جائے تو ان میں سعودی شہزادے محمد بن سلمان بھی پہلے نمبروں پر موجود ہوں گے، کیونکہ دنیا بھر میں یہ اپنے انوکھے منصوبوں اور عیاشی کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں، اور اب حالیہ دنوں میں وہ ایک پینٹنگ کو لے کر خبروں میں سرگرم ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی شہزادے محمد بن سلمان کو یہ پینٹنگ خریدنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر اس پینٹنگ میں کون سی خاص بات ہے؟ ان سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو محمد بن سلمان کی زندگی سے جڑے ایسے حقائق بھی بتائیں گے جن کو جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس پینٹنگ کا عنوان سلویٹر منڈی یعنی دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور یہ مشہور مصور سائنسدان لیونارڈو ڈاونچی نے 1500 عیسوی کے لگ بھگ بنائی تھی۔ اس پینٹنگ کو سعودی ولی عہد کے قریبی دوست شاہ بدر بن محمد عبداللہ نے 15 نومبر کو کرسٹی نیلام گھر نیو یارک سے خریدا تھا، جس کے لیے 45 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی خطیر رقم دی گئی تھی۔ لیکن اب بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مہنگا ترین عظیم شاہکار انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے خریدا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان ہی اس پینٹنگ کے اصل خریدار ہیں۔ یاد رہے کہ یہ قیمتی ترین تصویر اس وقت خریدی گئی جب خود سعودی عرب میں 169 افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور غبن کی تفتیش جاری ہے، جس کا حجم کم از کم 100 ارب ڈالر بتایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ ایک ہفتے قبل ابوظہبی نے اعلان کیا تھا کہ یہ پینٹنگ ایک نئے میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی جائے گی، لیکن اس مہنگی پینٹنگ کی خریداری پر کئی حلقوں نے حیرت کا اظہار بھی کیا ہے، جبکہ بعض حلقے سعودی ولی عہد کی جانب سے سخت گیر رویے کی بجائے ان کے نرم اقدامات کو بھی سراہ رہے ہیں، جن میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت، پولیس کی بے جا مداخلت کے خاتمے اور دیگر اقدامات شامل ہیں۔ اس پینٹنگ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پینٹنگ انہی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پینٹنگ کو موضوع بنا کر محمد بن سلمان کو ہزاروں سوالوں کا سامنا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاونچی نے کپڑے سے تیار کردہ اس پینٹنگ پر سیاہی کی مدد سے اپنا فن اڈیلا ہے، اور 2011 میں اس پینٹنگ کو پہلی بار لندن کے نیشنل میوزیم میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ پینٹنگ گورنر آن بریٹانی اور فرانس کی ملکہ کرینا کے لیے تیار کی گئی تھی۔ بعد ازاں یہ پینٹنگ 17ویں صدی عیسوی میں انگلینڈ کے بادشاہ چارلس اول کے پاس بھی رہی۔ جہاں تک اس پینٹنگ کے انگلینڈ پہنچنے کا معاملہ ہے تو اس بارے میں غالب امکان یہی ہے کہ فرانسیسی ہنریٹا ماریا کی شاہ انگلینڈ چارلس اول کے ساتھ 1625 میں شادی کے بعد یہ پینٹنگ انگلینڈ آئی۔ اس شادی کے بعد ہنریٹا ماریا انگلینڈ کے ساتھ ساتھ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کی ملکہ بھی بن گئی تھی۔ وہ فرانس کے بادشاہ ہنری چہارم کی بیٹی اور لوئس سیزدم کی ہمشیرہ تھی۔ یہ پینٹنگ ملکہ ہنریٹا ماریا کے محل کے ذاتی کمرے میں محفوظ رہی، اور پھر 1650 میں چارلس اول انگریزوں کی خانہ جنگی کے دوران قتل کر دیے گئے اور شاہی نوادرات لوٹ لی گئیں، جن میں یہ پینٹنگ بھی شامل تھی، اور پھر چارلس کی لوٹی گئی قیمتی چیزیں کامن ویلتھ انگریز حکومت کی زیر نگرانی نیلام کی گئیں۔ 1651 میں یہ پینٹنگ بھی قرضے کی ادائیگی کے لیے فروخت کی گئی، مگر چارلس دوم نے 1660 میں اسے دوبارہ واپس لے لیا۔ یہ شاہی پینٹنگ جیمز دوم کی میراث بنی، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی محبوبہ کیتھرین سیڈلی کونسٹیزا ڈورچیسٹر کو دے دی۔ 1763 میں ہربرٹ شیفیلڈ نے یہ پینٹنگ اور اس کے ساتھ کئی دوسرے فن پارے بکنگم ہاؤس میں نیلام کیے۔ اسی وقت بکنگم بلڈنگ بھی جارج سوم کو فروخت کر دی گئی، اور اس کے بعد طویل عرصے تک یہ پینٹنگ غائب رہی، یہاں تک کہ برطانوی دولت مند پینٹنگ کلیکٹر فرانسس کوک نے اسے خرید لیا، اور 1900 میں اس فن پارے کو ڈیوٹی ہاؤس میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد یہ پینٹنگ آرٹسٹوں کی توجہ کا مرکز بنی، اور ماہرین نے اس کے خالق ڈاونچی کی دیگر پینٹنگز کی تلاش شروع کر دی۔ یوں ڈاونچی کی تیار کردہ پینٹنگ فرانسس کوک سے ہوتی ہوئی فرانسس اول کے پوتے پرونیٹ 4 تک جا پہنچی، جس نے اسے 1985 میں 45 آسٹریلوی پاؤنڈ میں نیلام کر دیا۔ 2005 میں اس پینٹنگ کو نیو اورلینز آرٹسٹ تاجروں کی جانب سے نیلام کیا گیا، اور ان فروخت کنندگان میں رابرٹ سائمن جیسے آرٹسٹ بھی شامل تھے۔ اب کی بار اس میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کر دیا گیا تھا، اور اس کی مرمت کے بعد دوبارہ اصلی حالت میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2013 میں روسی ارب پتی دمتری ربولو فلیف نے یہ پینٹنگ 1 کروڑ 27 لاکھ 50 ہزار ڈالر میں خرید لی، اور اب جا کر اس پینٹنگ کو محمد بن سلمان کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ ये पेंटिंग ही नहीं बल्कि फ्रांस में बनने वाले एक आलीशान महल को भी मोहम्मद बिन सलमान ने खुफिया तौर पर खरीद रखा है। आपको बताते चलें कि फॉर्च्यून मैगजीन ने 2015 में इस महल की फरोख्त के वक्त बताया था कि महल के फवारों को आईफोन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है और अपने तर्ज तामीर के लिहाज से यह 17वीं सदी की इमारत दिखाई देती है, जबकि उस वक्त महल की खरीदारी को दुनिया का सबसे महंगा घर करार दिया गया था। असल में इमारत को 19वीं सदी में तामीर किया गया था, लेकिन सऊदी अरब की एक कंपनी ने इसे खरीद कर मुनहदिम कर दिया और इसकी जगह नई इमारत खड़ी की थी। 57 एकड़ पर मुश्तमिल इस महल में सिनेमा घर, डीलक्स स्विमिंग पूल, फवारे, सुरंग और जेरे आब कमरा है, जिसकी शीशे की छत से पानी में तैरती रंग बिरंगी मछलियों से लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक महल को 8 इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए खरीदा गया था और इस कंपनी के जरिए 2015 में 50 करोड़ डॉलर की एक लग्जरी गाड़ी भी खरीदी गई थी। इसके साथ साथ अभी कुछ अरसा कबल सऊदी शहजादे को जनूबी फ्रांस के साहिल पर खड़ी एक पुरतायुश कश्ती इतनी पसंद आई कि इन्होंने बेसब्रे होकर ऐन उसी रोज उस कश्ती को खरीद लिया, और वो भी 40 अरब रुपए में। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में छुट्टियां गुजारने आए थे कि इनकी नजर इस कश्ती पर पड़ गई, जिसकी लंबाई 134 मीटर थी और ये दुनिया की मशहूर लग्जरी कश्तियों में शामिल है। सऊदी शहजादे ने अपने मुआविन से इसके मालिक का पूछा तो वह रूसी अरबपति निकला, जिसके बाद उसी वक्त कश्ती का सौदा तय हुआ और ऐन उसी रोज इसे 10 अरब रुपए की खतीर रकम अदा कर दी गई। इस कश्ती का नाम सिरियन है, जिसमें 15 कमरे, एक नाइट क्लब, सिनेमा, समुद्री पानी का स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, सेहत का पार्लर, जेरे आप देखने का कमरा, जिम्नेजियम और नहाने के 2 गर्म टब भी हैं। इस पर 2 हेलीपैड्स की जगह भी बनाई गई है और सऊदी शहजादे से कबल योरी शेफलर इसके मालिक थे। ऐसी कश्तियों को सुपर याट कहा जाता है। दोस्तों, इन तमाम अयाशियों से जाहिर होता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इंतहाई मालदार शहजादे हैं, जबकि अमेरिकन मीडिया के मुताबिक शाह सलमान की दौलत का तखमीना 17 बिलियन डॉलर लगाया गया है, जिसमें से बड़ा हिस्सा इनके खानदान की मिल्कियत मीडिया ग्रुप है और ये बेतहाशा दौलत ही है जिसकी बिना पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अयाशियां करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से इन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। एक बार जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इनके अखराजात के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि मैं एक अमीर आदमी हूं, मैं कोई गांधी या नेल्सन मंडेला नहीं हूं, मेरा ताल्लुक हुक्मरान खानदान से है जो सदियों से दौलतमंद चला आ रहा है। अरबों डॉलर की मिल्कियत रखने वाले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक फैमिली भी रखते हैं। इन्होंने 2008 में सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अजीज से शादी कर ली थी और इनके 3 बच्चे हैं। जी तो मुआज़िज़ साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने